السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وعترتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہمارا اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، قبلہ اطاعت، کعبہ انقیاد، معلم کائنات، خلد نظارہ، شہر آرزو، جان تمنا، مرکز عقیدت، نبی رحمت ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج الفاظ میں پیش کرتے ہیں، جس طریقے سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے، اس کا کرم، اس کی توفیق و عطا ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم خانہ خدا میں جمعہ کے دن حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ جمعہ کے دن جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جمعہ سے دوسرے آنے والے جمعہ تک کے درمیان میں اس کے لیے نور روشن فرمائے گا۔ بڑی فضیلت ہے، درود پاک کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص اس پر درود پاک پڑھے گا، خلوص اللہیت کے ساتھ میری طرف توجہ کرے گا، درود پاک پڑھے گا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے درود پاک کے پڑھنے کو میں خود سنتا ہوں۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں تو یہ بھی ہے کہ بندہ مومن جہاں کہیں سے بھی دنیا بڑی ہے، جہاں کہیں سے جو کوئی بھی درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے معمول ہیں، فرشتے مقرر ہیں، اس درود پاک کو حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ جو کوئی توجہ کے ساتھ میری طرف لوٹ لگائے گا، محبت بھرے انداز میں درود پاک پڑھے گا، تو اس کا درود پاک کے پڑھنے کو میں خود سماعت کرتا ہوں۔ بڑی فضیلت ہے، اور یہ شرف ہمیں ہی حاصل ہے کہ ہم اپنی نجی محفلوں میں، انفرادی محفلوں میں، اجتماعی محفلوں میں درود پاک کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ ایک بار درود پاک ہم بظاہر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھیجتے ہیں، یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اس نبی برحق کی مقدس بارگاہ میں خوب رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما، یہی ہے درود پاک۔ لیکن ہم یہ التجا و تقاضا کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں فائدہ میسر آتا ہے۔ مشیت کے فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والے کے حق میں ایک بار وہ یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور 10 گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، اور 10 درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب مجلسیں ہوگی، بڑی لمبی تعداد ہوگی لوگوں کی، صف در صف انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے
ان کے مقتدی ہوں گے، ان کے پیشوا ہوں گے، صفوں میں ہوں گے، اور حشر کی رسہ کشی میں، قسم کرسی کے عالم میں، شش و پنج کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، عالم اضطراب میں سرکار فرماتے ہیں کہ میری مجلس سے سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ درود پاک جب کبھی کب آپ کو وقت میسر آئے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ ایک بار بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بارہا جمعہ کی تقریریں ہوتی ہیں، آپ حاضر رہتے ہیں، جو شروع میں حاضر رہتے ہیں وہ رہتے ہی ہیں، جو آخر میں آتے ہیں وہ پہلے چلے جاتے ہیں، جو شروع میں رہتے ہیں وہ بعد میں جاتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور میں آیا کیوں ہوں، اس کی حیثیت کیا ہے، لیکن ابھی ہمارے لوگ بہت سارے ایسے ہیں بھی بیچارے نہا دھو رہے ہوں گے، یا شاید بھی نہانا بھی شروع نہیں کیے ہوں گے، بیٹھ کے پنچایت اپنی انتہا پر پہنچتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اب نماز کھڑی ہوگی، جیسے تیسے وضو کیا تو کیا، نہایا تو نہایا، بالٹی اٹھایا، 2-4 بالٹی پانی ڈال دیا، اور کون 5 سے وقت ضائع کرے گا، بالٹی اٹھایا فوراً آیا اور چلتا بنا مسجد کی طرف۔ پتہ چلا غسل واجب تھا اور غسل بھی نہیں ہوا، اور وہ اللہ کے گھر میں سجدہ کرنے چلا آیا، پتہ چلا کہ نہ وہ قبول نہ یہ قبول، اور جب یہ دونوں قبول نہ ہو تو دعا کہاں سے قبول ہو؟ تو پہلے سے اہتمام کیا کریں، جمعہ کا دن ہے، ہمارے محلے کے اندر مسجد ہے، نمازوں کا تو ویسے ہی اہتمام نہیں ہے، اور جب نماز چھوٹتی رہتی ہے تو جمعہ کی بھی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ کوشش یہ ہو کہ ہم سب جمعہ کے دن اولین آنے والوں میں ہو جائیں، اس کی اپنی حیثیت ہے، اس کا اپنا ثواب ہے۔ جو پہلے آتا ہے اسے زیادہ ثواب ملتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اسے کم ملتا ہے، اور جو بہت ہی بعد میں آتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ وہ بس آیا، اٹھی بیٹھی کیا، چل دیا۔ پتہ چلا فرشتے نامہ اعمال جب جمعہ کی فہرست تیار کر رہے ہوں گے تو اس کا نام ہی نہیں ہے، پتہ چلا وہ آیا تو تھا لیکن اتفاق ایسا کہ جب نام دکھا جا رہا تھا تو وہ نہیں تھا، اور جب فہرست بند کر دی گئی تب اس کو آنے کا موقع ملا تو وہ آیا، بیچارہ چل گیا، تو نگاہوں میں بھی نہیں آیا، نہ فہرست میں آیا۔ اب وہ بھلے ہی حاضری دیتا ہو، کون سنے گا اس کی حاضری؟ کون اسے اجرت دے گا، کون اسے مزدوری دے گا، کون اسے ثواب دے گا؟ تو کوشش یہ کریں کہ جمعہ کے دن پہلے آنے والوں میں ہو تاکہ اس کا ہم کو ثواب بھی ملے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جمعہ سے جمعہ کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمارے لیے بہترین موقع عطا فرمایا ہے، سعادت عطا فرمائی ہے، خوش نصیبی ہے ہمارے لیے کہ بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے، پچھلے جمعہ اس نے گناہ کیا، آئندہ جمعہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، دعا کی، استغفار کیا، توبہ کیا، ندامت کیا، آنسو بہایا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام ماضی کے جمعہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جمعہ سے کے درمیان میں جتنے گناہ ہیں، جمعہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کو میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اپنی امانتوں کو
اس کے اہل اس کے مستحقین تک پہنچاؤ۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حکم دیتا ہے۔ امانتیں بہت طرح کی ہوتی ہیں، اور جس پر امانت کا ٹیگ لگ جائے، جس پر امانت کا مارک لگ جائے، وہ چیز امانت ہے۔ اب جس کے پاس امانت کا جو محافظ ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امانت کی حفاظت کی جائے جان سے زیادہ، اور جان سے زیادہ حفاظت کرنے کے بعد اسے اس کے مستحقین تک پہنچا دیا جائے۔ اتنی ذمہ داری، اتنی پروٹیکشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے امانت کا امین بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یوں تو کفار مکہ دشمن تھے، لیکن دو چیزیں حضور علیہ السلام کے کفار مکہ کے درمیان بھی عام تھی۔ یہ بات مشہور تھی کہ سرکار کے پاس جو بھی امانتیں رکھی جائیں وہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ من وعن، ایز اٹ از، جیسا تھا ویسا کہ ویسا ہی جو کچھ سرکار کی بارگاہ میں دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ سرکار جب میں آؤں یا مجھے جب ضرورت پیش آئے تو آپ ہماری امانت ہمیں لوٹا دیں، یہ ہماری امانت ہے۔ تو سرکار ویسا کہ ویسا امانتیں لوٹا دیا کرتے تھے۔ یہ بات بھی مشہور تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ آپ کے جیسا نہ امین دیکھا، نہ صادق دیکھا، نہ امانت دار دیکھا، نہ سچا دیکھا دنیا میں، بلکہ دنیا میں جتنے بعد میں امانت دار پیدا ہوئے اور جتنے سچے پیدا ہوئے وہ سرکار علیہ السلام کے قدموں کی برکت ہے۔ اس لیے قرآن پاک کہتا ہے کہ امانتوں کو اس کے مستحقین تک پہنچا دو۔ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، یہی حالات کبھی 1400 سال پہلے سرزمین مکہ کے بھی ہوا کرتے تھے۔ مکہ کی زندگی سرکار کی بڑی ہی کریٹیکل، بڑے ہی متنازع، بڑے ہی اختلاف کے ساتھ گزری ہے، بڑی پریشانیوں کے ساتھ۔ لیکن وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رول ادا فرمایا ہے وہ بہت قابل غور ہے ہمارے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اقلیت میں ہونے کے باوجود، مسلمان کم ہونے کے باوجود بھی غالباً 1500-1700 لوگ مسلمان تھے اس وقت جب مدینہ طیبہ میں آئے۔ مکے سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے، 1500 یا 1700 لوگ تھے، وہ مسلمان تھے۔ یہودی تعداد میں زیادہ تھے، منافق مدینے میں زیادہ تھے سرکار کی آمد کے وقت، اور بھی لوگ تھے لیکن یہ دونوں زیادہ تھے۔ لیکن قربان جائیے، کنگ میکر یا خود حکومت سازی سرکار علیہ السلام نے فرمائی، حکومت آپ بنا رہے ہیں۔ وہ کیا حکمت عملی تھی، وہ کیا حکمت بھرے منشور اور فیصلے تھے جو سرکار علیہ السلام نے اپنایا تھا، اور اس وقت کی دیگر قوموں نے حضور علیہ السلام کی تائید فرمائی تھی۔ یہود بھی تھے اور منافقین بھی دبے ہوئے تھے وہاں پر، اور وہ ایسی پالیسی سرکار علیہ السلام نے اپنائی تھی کہ جو انسانیت کی فلاح و بہبودی پر مشتمل تھی، جس کا ہر کس و ناقص انکار نہیں کر سکتا کہ آپ نے ایسا کچھ منشور بنایا تھا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اصول وہی ہیں، قانون وہی ہیں، دستور وہی ہیں، لیکن ہم نے ان اصولوں کو نظر انداز کر دیا، اصولوں کو توڑ دیا، قاعدے قانون ایک طرف کر دیا، اور ہم منچاہی طریقے سے ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ آج کی جو
موجودہ سچویشن ہے ہمارے ملک کی، بطور خاص جب الیکشن میں ہم دیکھتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اور ہمارے ساتھ، ہمارے پڑوس میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں، ہمارے ہی گاؤں میں، ہمارے شہر میں، علاقے میں، جہاں مسلمان بستے ہیں وہیں غیر مسلم بھی بستے ہیں، ہمارے جیسے ان کے بھی حقوق ہیں، ہم مشترکہ باشندے ہونے کی حیثیت سے، ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے، وہ بھی شہری ہیں ہم بھی شہری ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک باصلاحیت امیدوار کھڑا ہو اور دونوں قوموں کے لیے، جتنی بھی قومیں یہاں بستی ہو، رنگ و نسل کے لوگ ہوں، ذات پات کے لوگ ہوں، وہ تمام کے لیے کام کرے، یہی طریقہ ہے اس کا، اور تمام لوگ مشترکہ طور پر ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ، عیسائی اور جتنے طبقے کے لوگ ہیں، مشترکہ طور پر اسے یا اچھے آدمی کو اپنا نمائندہ طے کریں اور وہ ان کے لیے کام کریں۔ لیکن ماضی کے کچھ سالوں میں اور اب حالیہ دنوں میں جو منظرنامہ تبدیل ہوا ہے، بہت ہی تبدیل ہو گیا، اور اب ایسا ہو گیا کہ کچھ ایسی طاقتیں فرقہ پرستی کو جنم دے رہی ہیں، ایسی طاقتیں لگی ہوئی ہیں کہ جس نے ذات پات، رنگ و نسل کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر لوگوں میں تفریق کر دی ہے۔ تو اب فلاح بہبودی کی بات چھوڑ دیں، آپ ترقی کی بات چھوڑ دیں، کام کی بات چھوڑ دیں، بس آپ اب اپنے ذات پات پر آ جائیں، رنگ و نسل پر آ جائیں، تعصبات پر آ جائیں اور مذہب کی بنیاد پر بڑھ جائیں۔ یہ منظرنامہ جو اب چل رہا ہے، اور اسی بنیاد پر نقصانات یہ ہو رہے ہیں کہ اب قابل امیدوار نظر نہیں آ رہے ہیں، قابل امیدوار۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ اگر فلاں امیدوار غیر مسلم ہے تو غیر مسلموں کا ووٹ اس کو مل جائے گا، اور فلاں امیدوار مسلم ہے تو مسلمانوں کا ووٹ اسے ملے گا۔ یہ چل رہا، آپ بھی غور کر رہے ہیں، ہم بھی غور کر رہے ہیں، اسی تشویش میں ہے کہ کیا ہوگا، کیسے بچایا جائے قوم کو، کیسے ایک سچا، اچھا، سیدھا سادہ کام کرنے والا امیدوار جیت کر آئے، اور کیسے اسے جتایا جائے، اور کیسے اپنے شہر کی ترقی کو مثبت طریقے سے دیکھا جائے۔ سب دیکھ رہے ہیں منظرنامہ، اور حالات ہو سکتا ہے بدتر بھی ہو جائیں، ہو سکتا ہے سنور بھی جائیں، لیکن سنورنے کے چانسز کم ہیں، بگڑنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ ملکی حالات یہ ہیں، اور ہمارے شہر میں حالات آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے شہر میں بھی وہی حالت ہے کہ ایک طرفہ ہندو ہو گیا ہے، ایک طرفہ مسلم ہو گیا ہے، اور دونوں کو بانٹا جا رہا ہے، دونوں کو بانٹا جا رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے فرقہ پرست طاقتوں کا بڑا ہاتھ ہے، چھوٹا نہیں، بڑا ہاتھ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ متحد ہو گئے تو ہمارا صفایا ہو جائے گا، اس لیے انہیں متحد ہونے نہیں دینا چاہیے، اور وہی کر رہے ہیں۔ ابھی جو بات کھل کر سامنے آ رہی ہے، منظرنامہ جو آپ کے سامنے ہے، ہمارے مشرقی حلقے سے ایک کام کرنے والا شخص جس کو شہر کے لوگوں نے، بطور خاص مشرق کے لوگوں نے کام کے حیثیت سے دیکھا ہے اور انہیں کام کر کے دکھایا ہے، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے، اور نہ کسی کی شخصیت سے مرعوب ہو کر اس کی تعریف کرنا، جو ہے وہ ہے۔ اور وہاں مقابلہ 1 to 1 ہے۔ ایک اور شخص بھی جسے مسلم پارٹی کی حمایت حاصل ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ بھی کچھ ووٹ لیں۔ اب چونکہ وہاں 2 مسلمان ہونے کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے تیسرا جو ہے وہ بازی مار جائے،
تو نقصان قوم کا ہوگا. نقصان کس کا ہوگا؟ قوم. کس کا ہوگا؟ بولے آپ. بات قوم کی چل رہی ہے، ذاتی فائدے کی بات ہی نہیں چل رہی ہے. آپ کا ذاتی فائدہ کس سے کیا ہے وہ آپ سمجھیں، لیکن جب قوم کا مسئلہ چھڑ جائے تو آپ کو قومی مفاد دیکھنی ہے. آپ اپنے ذاتی فائدے کے لیے قوم کا سودا کر دیں، یہ عقل مندی نہیں ہے. آپ کا رشتہ دار ہے، آپ اپنی رشتہ داری سائڈ میں رکھیں. آپ کا بزنس پارٹنر ہے، آپ اپنے بزنس پارٹنر کو سائڈ رکھیں. جب حساس مسئلہ آ جائے اور قومیت کی بات آ جائے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قوم کا ساتھ دیں. قوم کا ساتھ دیں. اگر وہاں صورتحال 1 to 1 بنتا ہے تو ایسی فضا قائم کی گئی ہے کہ وہاں سے مسلمان جیت نہ پائے اور یہاں مسلمان آ نہ پائے. ویسٹ میں مسلمان آ نہ پائے. یہ ایسے سمجھوتے پہلے اوپر ہو چکے ہیں. اوپر کے لوگوں نے کر لیا ہے اور اب نیچے کے لوگوں میں یہ باتیں ڈال دی ہیں. کچھ پیسے دے دیے ہیں، کچھ لالچ دے دی ہے، کچھ وعدے کر لیے ہیں اور کچھ لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے تو تم جاؤ، تمہارا یہی کام رہے گا. بانٹو، جتنا بانٹتے ہو بانٹو اور صبح الیکشن تک یا شام الیکشن تک راستہ صاف ہو جائے گا ہمارا. وہاں منظرنامہ صاف ہے. اور کل مسلم نمائندے بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، اسی پر بات ہو رہی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں سے کام کرنے والا جو شخص ہے مسلم امیدوار جنہوں نے دیگر اور برادران وطن کے لیے بھی کام کیا، اچھا آدمی کام کے حساب سے جانا جاتا ہے، اسے جتانا چاہیے. لیکن یہاں پر مغربی حلقے میں معاملہ بڑا تشویشناک ہے. بہت بڑی اکثریت ہمارے یہاں مسلمانوں کی رہتی ہے. اگر متفقہ جو پارٹیاں متفق ہو کر امیدوار طے کی ہے، اگر وہ کسی مسلم امیدوار کو ٹکٹ دی ہوتی تو اس طرح بھی کیفیت مسلمانوں میں نہیں ہوتی. مسلمانوں میں اس یک طرفہ ہوتا کہ وہ مسلمان ہیں، اسے جتانا ہے. کیونکہ ہماری یہاں پر نمائندگی، بڑی نمائندگی ہے، بڑی اکثریت، بڑے ووٹنگ کا پرسنٹیج ہمارا یہاں پر موجود ہے. اور ہمارے ساتھ پھر دیگر برادران وطن ہے، ہماری اکثریت زیادہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا لیکن ایسا ہوا نہیں. ایسا اننون چہرہ ہمیں دے دیا گیا جس کا کبھی واسطہ ہمارے دشمنوں سے بھی رہا ہے. ماضی میں ہمارے دشمنوں سے بڑا گہرا اس کا واسطہ رہا ہے اور مسلمانوں کے تعلق سے بہت اچھے خیالات اس شخص کے نہیں ہیں. دوسرا، آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی پارٹی ہے جو بالکل مسلمانوں کے دشمن ہے، اس کا بھی امیدوار یہاں پر ہے. ایک ایسی پارٹی ہے جو مسلمانوں کے نام سے ہی جانی جاتی ہے، اس کا بھی امیدوار ہے. اور ایک ایسی پارٹی ہے جو ہندو مسلم سب اس میں مکس ہیں. اب منظرنامہ تھوڑا سا بگڑ جائے گا اگر آپ نے سوجھ بوجھ کا مظاہرہ نہ کیا اور حساس طریقے سے کسی اچھے فیصلے کی طرف آپ نے قدم نہیں بڑھایا تو پھر یہاں ماحول پھر وہی خراب ہو جائے گا. اور وہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسلمانوں کا ووٹ 4 جگہ بٹے گا. ویسٹ میں 4 جگہ بٹنے والا ہے. اس لیے آپ بڑے ہی دیانتداری کے ساتھ ہوش کے ناخن لیں اور ہوش سے آپ کام لیں، ہوش و حواس میں رہ کر کام لیں کہ ہمیں کہیں نہیں بٹنا ہے، کہیں نہیں بکھرنا ہے. یہ طاقتیں جو آئی ہیں، فسطائی طاقتیں، یہ ہمیں ہمارے درمیان میں کچھ درار چھوڑ دیا انہوں نے. کچھ لوگوں کو یوں چھوڑ دیا ہے کہ ان کا کام ہی یہی ہے. کیوں؟ ان کا پہلے کسی سے کوئی سمجھوتا ہو چکا ہے، ڈیلنگ ہو چکی ہے، پیسے لے چکے ہیں، وعدے کر چکے ہیں، تمام چیزیں، اور وہ سماج کو بانٹنے کے لیے آئے ہیں. مسلمانوں کا ووٹ اس وقت ویسٹ میں کانگریس میں بھی جائے گا، بی جے پی میں بھی جائے گا، سماجوادی میں بھی جائے گا اور MIM میں بھی جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسلمانوں کی خیرات 4 جگہ تقسیم ہوگی، ہندوؤں کی خیرات 1 جگہ تقسیم ہوگی، وہ بی جے پی. چاہے ان کے یہاں کام کرنے والا فرد ہو یا نہ ہو،
لیکن بات اب مذہب کی بنیاد پر آئی ہے تو وہ اپنے مذہب کی بنیاد پر وہ فیصلہ یہ لیں گے کہ ہمارا آدمی ہو چاہے بھلے ہی کیسا ہو، گنڈا ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، کام نہ کرتا ہو، جنگل چور ہو، لیکن ہم اسی کو ووٹ دیں گے۔ آپ کا ووٹ 4 جگہ۔ ایسے ایسے چہرے ابھی موجود ہیں اور نظر آئیں گے، آپ دیکھیں گے، جنہوں نے ایک کام نہیں کیا۔ آج 20-25 سال سے ہمارے شہر کی سڑکوں کی خستہ حالی کا ذمہ دار ہے وہ شخص۔ کتنے سرمایہ کارپوریشن کے اس نے چٹ کر لیا، کروڑوں کروڑوں روپے غبن کر گیا، لیکن آج ہماری قوم بھولنے کی عادی ہے، نام اعمال ان کے پاس موجود نہیں، بھولنے کی عادی ہے۔ ایسے شخص کو ہمارے علاقے کے لوگ اس شخص کا ساتھ دے رہے ہیں، اور بیچارے ہمارے مہربان کارپوریٹر حضرات، ان پر الزام تو نہیں لگاتا لیکن جو حقیقت ہے وہ بیان کرنا چاہیے کہ بیچارے کارپوریٹر حضرات تو اس میں بڑے اچھے ہیں، بیچارے بہت اچھے ہیں۔ ادب سے ان کو کہا جائے اگر کچھ بےادبی ہو جائے گی تو بڑا نقصان ہوگا۔ بہت اچھے ہیں بیچارے، دل کے بھی صاف ہے، دماغ کے بھی صاف ہیں، دل کے بھی خالی، دماغ کے بھی خالی، پیسے لے لے کر قوم کی سودے بازی کر رہے ہیں۔ تو مسلم ووٹ 4 جگہ بٹے گا اور غیر مسلموں کا ووٹ ایک طرف جائے گا۔ آپ اندازہ لگا لیں کون جیتے گا۔ اس لیے چونکہ پارٹی ہے اور میں کسی امیدوار کا یہاں پر ممبر رسول پر نام نہیں لوں گا، لیکن کل کے روز جو باتیں ہوئی ہیں، ڈاکٹر بھی تھے اس میں، انجینئر بھی تھے، پڑھے لکھے شہر کے حساس لوگ بھی تھے، علماء بھی تھے، تو یہی ہوا کہ 2 کام کرنے والے باصلاحیت لوگ موجود ہیں۔ ہماری ہمدردی اپنے اپنے امیدوار سے ہو سکتی ہے، لیکن ہم جس امیدوار سے ہماری ہمدردی ہے اگر اسے ووٹ دیں گے تو کیا وہ جیت جائے گا، یہ پوزیشن ہمیں دیکھنی ہے۔ اگر وہ جیت نہیں سکتا تو آپ اپنا ووٹ خراب مت کیجیے، اور آپ قوم کی فلاح بہبودی کو مد نظر رکھتے ہوئے قومی مفاد دیکھیں اور جیتنے والے امیدوار کو جتا کر اسمبلی تک پہنچا کر اپنی آواز بنائیں اسے۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ 4 جگہ ہمارا ووٹ بٹے گا، پوری کوشش کریں، گراؤنڈ لیول پر اتریں، آپ زمینی سطح پر اتریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ۔ صرف پیسے، کتنے دن یہ پیسے آپ کو کام آئیں گے؟ کتنے دن کام آئیں گے؟ وہ تو اس کا 2 گنا 3 گنا بنا لیں گے اور تمہاری لاش پر ہی اپنے آشانے تعمیر کریں گے، تمہاری لاش پر اپنے آشانے تعمیر کریں گے، وہ تمہاری عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کریں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ جو شخص ہمیشہ مسلمانوں کے مخالف رہا ہے، جو مسلمانوں کا سپورٹ حاصل کر رہا ہے۔ 2 ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے شہر میں، اور ہماری قوم آنکھ بند کر کے ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کون نہیں سمجھائے گا؟ اس لیے زمینی سطح پر اتر کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے ہمارے پاس۔ 4 جگہ 4 کھانے میں تقسیم ہونے سے بہتر ہے کہ ہم یک طرفہ اپنا ووٹ ڈالیں اور کسی ایک کو بھرپور حمایت کے ساتھ، کیونکہ مسلمانوں کا ووٹ بہت زیادہ ہے ویسٹ میں اور ایسٹ میں بھی، یعنی یہ دونوں مشرقی حلقہ مغربی حلقہ یہ مسلمانوں کی اکثریتی علاقہ ہے۔ یہاں پر مسلمان جیت کر آ سکتے ہیں اگر مسلمان سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کریں تو، نہیں تو اگر مسلمانوں کے ووٹ بڑھ جائیں گے تو جو اقلیت میں ہیں ان کے ووٹ یک طرفہ ملیں گے اور اس کے بعد وہ جیت جائیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے اسمبلی الیکشن میں جب ہمارے علاقے سے بی جے پی کا امیدوار جیت کر آیا تو ہمارے علاقے سے دور رہنے والے دیگر اور پڑھے لکھے طبقے کے لوگوں نے کہا کہ آپ کا علاقہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے، یہاں پر ان کا امیدوار کیسے جیت کے آیا، یہ تعجب کا اظہار وہ کر رہے تھے۔ تو اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ آپ پر چھوڑ دیا گیا۔ آپ سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کریں اور ووٹ کو قطعی بڑھنے نہ دیں۔ ایسے لوگ جو سوداگر ہیں ان سے آپ کہہ دیں ہم کو پیسے کی ایک ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں۔ ہاں اگر ایسے لوگ ہیں جن کو واقعی بہت ہوس ہے پیسے کی، طلب ہے کہ اسی پیسے پر ان کی زندگی کا گزارا ہے، تو بالکل آپ لیں، کھائیں پیئیں، چلے گا، لیکن آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں۔ آپ ان کا کھائیں پیئیں، انہوں نے اگر اپنے خزانے کے دروازے اور دہانے کھول دیا ہے آپ کے لیے تو آپ ان کے خزانے سے بالکل آپ
گھر بھرے آپ کھائیں پیئیں جو کچھ کرنا ہے آپ کریں، لیکن جہاں تک قوم کا مسئلہ ہے تو اگر آپ نے اپنی قوم کے ساتھ غداری بھی کی تو یقین مانیے کہ آپ نے خدا اور رسول کے ساتھ غداری کی۔ وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ایسی تحریکیں چلاتے ہیں، وہی لوگ ذات رسول پر حملہ کرتے ہیں، وہی لوگ مساجد توڑتے ہیں، وہی لوگ مدارس کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو آپ کے آشیانے اجاڑتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو آپ کی بلڈنگوں پر آپ کے مکانوں پر بلڈوزر چلاتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو آپ کو مارنے کی سازشیں کر رہے ہیں، وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ کے گھر کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، آپ کی عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، آپ کے بچے صحیح سلامت نہیں ہیں، آپ کے بزرگوں پر ہاتھ جو ہے وہ دراز کر دیا جنہوں نے، آپ انہیں کو اپنا ووٹ دیں گے؟ کیا آپ ان کے لیے استعمال ہوں گے؟ کبھی مت کیجیے گا، یہ اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے آپ کا ووٹ جو ہے ایک شہادت کی حیثیت رکھتا ہے، آپ کا ووٹ ایک سفارش کی حیثیت رکھتا ہے، آپ کا ووٹ ایک امانت کی حیثیت رکھتا ہے، آپ کا ووٹ ایک وکالت کی حیثیت رکھتا ہے۔ سب کو قرآن پاک نے اپنے اپنے طریقے سے بیان کیا ہے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ووٹ کسی ناحق کے حصے میں اگر چلا گیا تو یقیناً وہ 5 سال آپ پر مسلط ہو کر آپ پر ظلم و زیادتی کرے گا اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، صرف آپ ہوں گے، جس سے اللہ اور اس کے رسول کو بے انتہا ناراضگی ہوگی۔ اس لیے کوئی ایسا کام نہ ہو یا آپ کسی کے لیے استعمال نہ ہو یا ایسا کوئی کام کھل کر نہ کریں، کوئی ایسا کرتا ہو تو آپ اسے سمجھائیں اور سمجھانے کی کوشش کریں کہ اگر ہماری وجہ سے، ہماری تھوڑی سی محنت سے اگر ہمارا کوئی مسلم امیدوار، مناسب امیدوار جو جیتنے کے قابل ہے اگر وہ جیت جاتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اس کو بھاری اکثریت سے جتا کر اسمبلی میں بھیج کر اپنی آواز بنائیں تاکہ ہمارے معاملات کو وہ اٹھائے اور ہمارے حق میں فیصلے ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچائے۔ اور اب جو رشوت کا بازار گرم ہے آپ جانتے ہیں، ایک آدمی اٹھا میرے پاس 100 ووٹ ہے، ٹھیک ہے کتنا چاہیے؟ 50,000 روپے۔ ایک آدمی اٹھا میرے پاس 10 ووٹ ہے، کتنا چاہیے؟ 5,000 روپے۔ ایک آدمی اٹھا میرے پاس 25-50 ووٹ ہے، لے لو کتنا چاہیے؟ 40,000 روپے مجھ کو چاہیے۔ ایک اٹھا میرے پاس پورے کمپاؤنڈ کا ووٹ ہے، وہ اٹھایا اور 50,000 روپے اس کو مل گیا۔ اس طریقے سے قوم کے سوداگر موجود ہیں جو قوم کو بیچ رہے ہیں، آپ ان سے ہوشیار ہیں، آپ ان سے ہوشیار، آپ کو ان کے پیسے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، قطعی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا صاحب حیثیت بنایا ہے کہ آپ اپنے رزق حلال سے، اپنی محنت کی کمائی سے آپ کھا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں لوگوں کو، اس لیے ان کے محتاج آپ نہ بنیں۔ ان کی کمائی کا کیا بھروسہ، کون سی کمائی ہے، کہاں کس کے جو خون بہا کر انہوں نے جو وہ کمایا ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ ان کی کمائی کھائیں گے تو یہ کمانا پیسے ووٹ کے بدلے میں جو ہے وہ پیسوں کے بدلے میں ووٹ کو فروخت کرنا یہ حرام ہے، یہ رشوت ہے۔ جیسے اور دیگر چیز حرام ہے اسی طریقے سے، جس طریقے سے زنا حرام ہے، اس طریقے سے شراب حرام ہے، اسی طریقے سے ووٹ دینا اور پیسہ حاصل کرنا، یعنی اپنے ووٹوں کو پیسے کے بدلے میں بیچنا، یہ بھی حرام ہے۔ آپ جان لیں اس کی حرمت ویسے ہی ہے جیسے زنا کی حرمت ہے، جیسے شراب کی حرمت ہے، اسی طریقے سے یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے قوم کے اگر ایسے غدار آپ کے پاس موجود ہوں تو آپ انہیں نکال دیں، سماجی بائیکاٹ ان کا کر دیں، بھائی الیکشن تک آپ ہم سے بات چیت مت کیجیے، آپ دوری رہیے، ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہے ہمارے علماء موجود ہیں، ہمارے شہر کے قائدین موجود ہیں جو فیصلہ کریں گے، انہی فیصلے پر ہم لبیک کہتے ہوئے اپنے امیدوار کو جتائیں گے اور ہم جو ہے اعتماد حاصل کرنا چاہیں گے۔ آپ نے ماضی میں دیکھا کہ اسمبلی لوک سبھا الیکشن میں ہم نے ایک بہت بڑی مصیبت کو ٹال دیا، ایک بہت بڑی مصیبت کو پہاڑ کو ہم نے گرا دیا، بہت بڑی مصیبت کو ٹال دیا اور الحمدللہ تھوڑا سکون سے بھلے وہ کچھ کام کرتا ہو نہ کرتا ہو، لیکن ایک بہت بڑی مصیبت جو ہمارے اوپر آنے والی تھی ہم نے اتحاد کے ذریعے سے اس مصیبت کو ہم نے ٹال دیا۔ جو متکبر ہو چکا تھا، گھمنڈی ہو چکا تھا، اس کے گھمنڈ کو ہم نے غرور کو توڑ دیا اور ہم نے اپنے اتحاد کا مظاہرہ کر کے جو ہے ہم نے ایک ایسے بھائی چارگی اور اتحاد کا مظاہرہ ہم نے کیا ہے کہ وہ آنے والی مصیبت ٹل گئی اور ہم جو ہے ابھی سکون و عافیت کے ساتھ اپنے شہر میں زندہ ہیں اور میل ملاپ کے ساتھ ہم رہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمارے اتحاد کی برکت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچائے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قوم و ملت کی خاطر اپنے ذاتی مفاد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قوم و ملت کے مفاد کی خاطر ہم سب کو اٹھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئے پروردگار مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔